اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیعا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا اس کا کوئی ہمنام تمہارے علم میں ہے؟ اس ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو رب ہونے میں اللہ کے ساتھ ہم نام ہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس پر رب کا اطلاق ہوتا ہے۔ فاعبد ہو، عبادت صرف رب کی ہوتی ہے۔ جب عالمین کا ایک رب ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، پس اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی عبادت نہ کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کرے عبادت سمجھ کر۔ خاموشی خرد کی نشانی اور عقل کا ثمرہ ہے۔ بحالما کی جلد 78 میں لکھا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ خاموشی سیکھا کرتے تھے۔ جبکہ تم باتیں کرنا سیکھتے ہو، ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں ہر شخص جب عبادت کرنا سیکھتا تھا تو اس سے 10 سال پہلے خاموشی کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اگر وہ اسے اچھی طرح سیکھ لیتا اور اس کی پابندی اختیار کر لیتا تو پھر عبادت کیا کرتا، ورنہ کہہ دیتا تھا کہ میں اپنے مقصد کے حصول کا اہل نہیں ہوں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن تک صرف مومن ہی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک خاموشی ہے اور وہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ روایت میں کہ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے خدا وند تعالی تمہیں بہشت عطا فرمائے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس سے دوسروں کو عطا کر۔ اس نے کہا: اگر مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہو پھر بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: پھر مظلوم کی نصرت کرو۔ اس نے کہا: جس کی نصرت کروں میں اس سے زیادہ ضعیف ہوں پھر بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: پھر ناسمجھ لوگوں پر احسان کرو، یعنی ان کی رہنمائی کرو۔ اس نے کہا: اگر میں اس سے زیادہ ناسمجھ ہوں پھر بھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: خیر کے سوا باقی تمام باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھو۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تمہارے اندر مذکورہ صفات میں سے کوئی ایک صفت ایسی موجود ہو جو تمہیں بہشت کی طرف کھینچ کر لے جائے؟ مومن کی صفات میں فرمایا: بہت خاموش، ہمہ وقت ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دیواروں کے گرنے سے بھی جو آواز نکلتی ہے وہ تک تسبیح ہے۔ کوئی پرندہ شکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی پرندہ شکار نہیں کیا جاتا مگر جب وہ تسبیح خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا سوکھے ہوئے درخت بھی تسبیح کرتے ہیں؟ فرمایا: ضرور کرتے ہیں۔ کیا تم نے گھر کی کھڑکیوں کو چٹکتے ہوئے نہیں سنا؟ یہی ان کی تسبیح ہے۔ جدید تحقیقات سے جو ڈاکٹر بوس نے کی ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ درخت اور پتے بھی بولتے ہیں، ان میں بھی جذبات اور احساسات ہیں۔ اب سائنسدانوں کو ان کی باتیں بھی سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ یہ تحقیق بھی قرآن اور حدیث کی صداقت کی ایک اور دلیل ہے۔ ہر چیز کا حمد کے ساتھ خدا کی تسبیح کرنے کا علمی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے خالق اور مالک کے ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے۔ خدا ہمیں بھی صحیح معنوں میں
تسبیح پروردگار کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔